اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں ہی رہیں گے. ہمیں اتھارٹیز نے کہا ہے 2 دن رکو 3 دن رکو, تھک کے چلے جاؤ گے. ہم واپس نہیں جائیں گے, ہمارے مطالبات پورے ہوں گے تو ہی ہم واپس جائیں گے. اور جو لوگ یہ انلیگل کام کرتے ہیں یہ ویڈیوز والا, ان کے نام بھی ہم نے آپ کو پرومیننٹ بتا دیے ہیں, اس کی ریزن بھی بتا دی ہے. ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے, ان کو یہاں سے سسپینڈ کریں. میڈم شادیہ, انکل منور سعید, زبیدہ اور میڈم ثریا, صغیر خان ڈرائیور اور ہماری جو سی او سر تھے ان کے پاس جب ہم یہ اپیل لے کے آئے تو انہوں نے کہا میں نے خود پرمیشن دی ہوئی ہے. کس بات کی؟ ویڈیوز بنا کہ اسٹوڈنٹ کی ویڈیوز بنائیں اور مجھے شیئر کریں, مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ. اور انہوں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ویڈیوز کہیں لیک نہیں ہوتی. اس بات کے گواہ ہمارے پیرنٹس بھی ہیں, دیکھی ہیں ہاسپٹل میں امپلائیز کے پاس دیکھی ہیں. آپ بتائیں کیا آپ کے علاقے کا سی او یہ پرمیشن دیتا ہے لوگوں کو کہ جاؤ لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کے مجھے بس سینڈ کرنا اور کسی کو نہ کرنا؟ کیا آپ لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ ہم کسی کی بیٹیاں تو کچھ بھی کر لیں گے. ابھی تک 2200 لوگ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور آپ کی آواز اوپر تک پہنچانے کے لیے وہ آپ کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں. اور ہماری آپ سب سے اپیل ہے, اب دوبارہ ایک دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ ان بیٹیوں کی آواز سنیں اور خود اس کا نوٹس لیں. اور عثمان بزدار صاحب سے اپیل ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے اپیل ہے کہ ان کا نوٹس لیں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے اور ان کو ان کا حق مل سکے. اور ان کی یہ جو ان کی ٹرانسفر کی گئی ہے یہاں سے وہ بھی روکی جائے. اور اس کے بعد جتنی بھی ان کے انلیگل کام ہو رہے ہیں وہاں پہ, بقول ان بیٹیوں کے قوم کی بیٹیوں کا کہنا ہے کہ یا وہاں پر ہڈن کیمراز لگے ہیں جن کیمروں کے ذریعے ہماری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے. اور وہ وائرل کہاں ہوتی ہیں؟ ہم جب یہ اپنی ڈیوٹی کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہیں وہاں پر جاتی ہیں تو ان ہاسپٹلز کے جو وارڈ بوائز ہیں ان کے موبائلوں میں ان کی جب تصویریں وہاں پر پہنچی, ان کی ویڈیوز وہاں پر پہنچی تو یہ دنگ رہ گئیں کہ ہماری یہ ویڈیوز کہاں سے آئیں. تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گھر وہ جو ہاسٹل ہے اس میں وہاں پہ ہڈن کیمراز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. یہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان جو ہے یہ یہاں پر افتتاح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, تب سے پرسوں رات سے یہ وہاں پر جا کے اپنا احتجاج کر رہی ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی سننے نہیں آیا. اور اپیل ہے کہ ان کا خود نوٹس لیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد سے اپیل ہے کہ ہمارا ان کا نوٹس لیا جائے. ہمارے یہاں تمام اسٹوڈنٹس 2 دن سے بھوکی ہیں, نائٹ ڈیوٹی کی ہوئی ہے, 7 بجے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہماری کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہوں گے, آپ سب لوگ ہوں گے, یہ تمام لوگ ہوں گے اور آپ سب لوگ ہوں گے. پرسوں شام کی بات ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 5 لڑکیاں جو مائگریٹ ہوئی ہیں ان کو ہاسٹل سے نکالنا ہے. ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے, ہم نے کہا ہے پلیز بہت شام ہو چکی ہے, ہم اس ٹائم بہت دور سے آئے ہوئے ہیں, ہم نہیں جا سکتے, ہمارے پیرنٹس نہیں آ سکتے اتنی رات کو, ہمارے علاقے اس طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے ہمیں ڈی سی او نے کال کیا کہ لڑکیوں کو اٹھا کے باہر پھینکو. ہماری 2 ٹیچرز 5 ورکر 7 ہاؤس کی پر آئی ہیں. ورکرز نے ہمیں دھکے دیے ہیں, تھپڑ مارے ہیں, گالیاں دی ہیں, ہمارا سامان پھینکا ہے. ہم مجبور ہو کے ساری لڑکیاں وہاں سے باہر نکلی ہیں. ہم لوگ تھانے میں گئی ہیں, اس تھانے میں گئی ہیں, اور جب ہم وہاں گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جاتے ہی پوچھا کیا کرنے آئی ہو. ہمارا تو تم لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تم لوگ تو جوتا پالش کروانے دھوبی کے پاس آ گئی ہو. تو کیا کسی کی عزت بات بنے گی تو آپ پہلے یہ پوچھو گے کہ تم کس ادارے کی ہو. ہم نے ان سے کہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے محکمے میں جاؤ, ہیلتھ والوں کے پاس جاؤ. کسی نے نہیں سنی ہماری. بتائیں آپ سر ہم صبح سے ذلیل ہو رہے ہیں, ہونا کیا ہے سر, 10 دن ہو گئے سر اسی طرح سے سڑکوں میں نکلے ہوئے, اور یہ سمجھنے کے یہ تماشا ہے. آتے ہیں, سنتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اپلیکیشن لکھی ہے کہ نہیں لکھی پوچھتے ہیں یہ, اور چلے جاتے ہیں اپلیکیشن لے کے. سب لوگ ڈی ایچ او ڈی پی او جتنے بھی ہم سے مل رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں سر اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے, اور پھر بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی عزتیں بیچنے کے لیے سڑکوں پہ جاتے ہیں. انہیں بڑا شوق ہے سی او صاحب سے ملنے کا, انہیں بڑا شوق ہے ڈی سی او سے ملنے کا. یہ بات کس نے کی آپ سے؟ سر یہ ساری ٹیچرز نے کی ہے. سر مسئلہ کیا ہے, مطلب بتاؤ نام سے بتاؤ مسئلہ ہے کیا؟ سر مسئلہ یہ ہے
کہ ہمارے ہاسٹل میں ہمارے اسکول میں جو بھی ناجائز کام ہوتے ہیں, جو بھی غلط انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اگر اس کے اگینسٹ کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے تو اسے یہ کہہ کے تھریٹ کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں مائگریٹ کر دیں گے, تمہیں ٹرمینیٹ کر دیں گے. اگر اسٹڈی مانگی جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں ٹرمینیٹ کر دیں گے. اسی طرح ویسا اسٹڈی مانگی ہے, جو غلط ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے, 5 لڑکیوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کا نام دے دیا سر. سر مائگریٹ کر دیا سر ہم میں سے کچھ نہیں جو بہت دور کیا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا منڈی بہت دن ہے کہاں. سر ہمارا گناہ کیا ہے؟ سر سب کی ایک آواز تھی کہ غلط کام بند کر دو, اس میں ہمارا کیا گناہ تھا سر؟ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ کو عبرت کا نشان بنائیں گے. سر اندر رہ کے سر ہاسٹل میں, سی آفس میں, ہر جگہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, پھر بھی ہمیں معاف کر دو, ہم آئندہ نہیں بولیں گے. انہوں نے کوئی نہیں سنی ہماری, ہم ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں, ان کی ایک ایک بات بھی مانی ہے. انہوں نے کہا تم لوگ کو ڈیوٹی کرنے کے پیسے دیتے ہیں, پڑھنے کے نہیں دیتے, فیل ہوتی ہو تو ہوتی رہو. ہم نے وہ بھی مان لیا. اس طرح ہمارا ناجائز ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اس کے اگینسٹ ایکشن لیا. انہوں نے کہا سی او سر نے پرمیشن دی ہے جس طرح کی مرضی ویڈیوز بنائی. اور سر اب ہمیں یہ کہا گیا کہ اب تم لوگ کو لاٹھیاں مار کے یہاں سے نارول سے نکالیں گے. سر یہ عزت ہے ہماری. یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں ہم ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں سر ٹیچرز نے ہمیں مارا ہے سر, پرسوں رات کو بھی یہی کچھ ہوا ہے سر, آج بھی یہی ہوا ہے. سر یہ دیکھیں سر, پلیز یہ دیکھیں, وہ ہم ڈی سی سر سے بات کرنے کے لیے. السلام علیکم سر, کیا حال ٹھیک ہے؟ اصل میں تو ڈی سی ایف اپنے کام پہ آیا تھا, یہ ساری بچیاں کھڑی ہیں سر, تو آپ کی بچی خواجہ وسیم بول رہا ہوں. تو میں ڈی سی ایف اپنے کام پہ آیا تھا, تو میں نے ابھی دیکھا یہ سب بچیاں کھڑی ہیں وسیم والی. آپ کی بچیاں ہوں گی, میری بچیاں اتنی ہیں, تو کوئی مسئلہ تو بیٹھ کے حل کراتے ہیں, ایسا تھوڑا کرتے ہیں. اتنے دن ہو گئے ان کو بولا یار. میں باہر ہی کھڑا ہوں ان کے پاس, بچوں کے پاس. اب کتنی دیر میں پہنچتے ہیں آپ؟ کتنی دیر میں آتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جمعہ تو ہو چکا, ابھی آپ کون سی جمعہ پڑھنا آتے ہیں؟ آپ ادھر بیٹھے باہر کھڑا, آپ مجھے حکم تو نہ دینا کہاں بیٹھنا. میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں, آپ کا. میں ٹھیک ہے جی, آپ آئیں. سر ہمیں سارے آفیسرز نے ایک ہی بات کہی ہے, افسر کی سنتا ہے, تو سر ہم غریبوں کی کون سنتا ہے, وہ بتا دیں, ہم وہاں چلے جائیں. مجھے پتہ نہیں, ہم تو اپنے کام سے آئے. سر کوئی پہنچنے دے تو آپ کو پتا لگے نا, سر کوئی پہنچنے دے تو آپ کو پتا چلے نا. آج نکلنے کی کوشش کی ہے نا ہم لوگوں نے, ٹیچرز نے ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے, ہمارے کپڑے پھاڑے. ایسے ہوتا ہے اگر ہم بات کرنے کے لیے نکلنے کی کوشش کریں تو. نائٹ ڈیوٹی کر کے ادھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے کچھ نہیں کھایا ہوا. 2 دن بیٹھیں گی چلی جائیں گی خود. 1 دن بیٹھیں گی, 2 دن بیٹھیں گی, چلی جائیں گی. سر ہم لوگ آوارہ لڑکیاں نہیں ہیں, ہم عزت دار گھروں کی لڑکیاں, ہمارے بھائی کھڑے ہیں یہاں پہ سر. پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ان کی وائرل کی جا رہی ہیں, اور ان کے ساتھ پرسوں سے وہ یہاں پر ذلیل ہو رہی ہیں, لیکن ان کی بات جو نہیں سنی جا رہی. ان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بابا جی, آپ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ. ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, تو کوئی گل نہیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ ڈیوٹی پہ جاؤ, یہ بچے ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں. اس نے اس کا بنایا وہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ لاہور بھیج دیا. پھر ہم دوبارہ پھر اس کے پاس گیا, میں خود گیا ہوں. میں نے سر معافی ہے اگر کوئی غلطی شلطی بچی ہے. اس نے بولا جی کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, آپ جائیں ڈیوٹی پہ.
परसों हम आए हैं तो ये बच्चों को जनाब उनका सामान पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं। ये क्या बात है? वो कोई बात नहीं जी, आप जाएं इधर से जाएं, नहीं तो उधर चले जाए, पता नहीं किधर किधर इनको तबादला कर दिया उन्होंने। ये बेचारे हमारे पीछे रो रहे हैं। भाई क्या करें, ना इनके पास कोई फोन है ना कोई गलबात करने के लिए, बल्कि वो इनको ऐसा तक कह रहे हैं कि इनको परसों उन्होंने घसीटा भी है। अभी भी किसी इनको उन्होंने फोन किया हमको, वो जो आदमी है वो आ जाता है, अभी आपको बताता है, इनका बाप है बच्ची का। और इधर वो लड़का खड़ा था नवीद, इसको भी फोन आया, उसने बोला कि इनको बच्चों को ले जाओ वरना पता नहीं इनके साथ क्या होगा। अभी फोन किया। आपको धमकियां लगाई गई हैं? हाँ जी, इनको ले जाओ वरना पता नहीं क्या होगा इनके साथ। हमने बोला कि जो करना फिर आप लोग करें। वो कहते हैं बाद में पछताना पड़ेगा, जो हो जाएगा, अभी रात होने वाली है, इनके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो फिर उस पे आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आप इनको यहाँ से ले जाएं वापस। किसने कहा? ये हमें कॉल आई है, नंबर आपको हम बता सकते हैं। वो नंबर आप अगर बता दें। मेरे सेल में नहीं है, मेरे भाई को कॉल आई है, मुझे भाई ने फिर इधर भेजा है कि उधर जाओ देखो क्या मसला है। वो मेरे भाई रेस्क्यू 1122 में मुलाजम है, उनको कॉल की है यहाँ से कि आप इनको ले जाएं, रात होने वाली है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। स्कूल से गई है या जिधर से भी गई है। ये नंबर बताओ। ये नंबर सेंड किया हुआ है। ये नंबर सर चेक कर लें, आपको नंबर दे रहे हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं 0542920013। ये नंबर जिस नंबर से इनको कॉल गई है, ये आप नंबर भी देख सकते हैं। दोबारा नंबर बताना चाहूँगा 0542920013। ये नंबर है PTCL का नंबर है, आप चेक कर सकते हैं ये किस अदारे का है। तो आपका क्या मुतालबा है? आप क्या चाहेंगे कि इस मसले को हल किया जाए? आपकी जो बहनें हैं यहाँ पे, हमारी भी वो बहनें हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि इस मसले को सेटिस्फाई किया जाए। इन लोगों ने अगर कोई गलती की थी तो इन लोगों ने माजरत भी की है। DGN के पास इन लोगों को लेकर जाया गया, वहाँ इनको एक आप समझ लें कि जलील किया गया है कि DGN ने जो इनकी प्रिंसिपल है मिस रैया, उसकी बात सुनी है सोफे पे बैठाकर, और इनको उन्होंने कहा है कि आप लोग जलील हो और आप लोगों की औकात नहीं है यहाँ आकर बात करने की। साथ में पेरेंट्स भी थे, उनको बताया कि आप लोगों ने अपनी औलाद की ये तरबियत की है कि आपने इनको कुछ सिखाया नहीं है, कि आप लोगों में वो शऊर नहीं है, आपको पता नहीं है औलाद को कैसे पाला जाता है, कैसे समझाया जाता है। उनको वहाँ जलील किया गया है। हमारी माएँ साथ गई थी, उनको वहाँ पे धक्के और गालियों के साथ जो है ना निकाला गया है, और सुबह से लेकर शाम तक उस बरामदे में बहुत जलील होती रही हैं। ठीक है, और जो DGN है उसने वो उठकर चली गई है, उसके पीछे जो क्लर्क थे उन्होंने भी इनके साथ बदतमीजी की है, हमारे पेरेंट्स के साथ। और CO ने भी जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कहने के काबिल नहीं है। और CO ने इन लोगों को कहा था, जो 5 लड़कियां हायरिंग के लिए उसने बुलाई थी, उनको कहा था कि अगर आप लोग ड्यूटी करते हो तो मैं आप लोगों के लेटर कैंसिल कर दूंगा। इन लोगों ने ड्यूटी की है, CO की बात मानी है, लेकिन उसने प्रूफ भी है। और इन लोगों ने ड्यूटी की है, लेकिन CO ने फिर भी इनका केस आगे DGN के पास फॉरवर्ड किया है, और झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, इनको बदनाम किया गया है। इनकी मूवीज, फिल्में और फोटोज बनाकर जो है ना लूज की जाती हैं, व्हाट्सअप की जा रही हैं। ये CO ने खुद कहा है कि मैंने खुद कहा है कि आप इनकी वीडियोस बनाएं। जो कहते हैं ड्यूटी नहीं करते, ये ड्यूटी जिसे आप चेक कर लें। ये DHQ अस्पताल का रजिस्टर है जिनकी बिना पे इनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया। कि CO का कहना था कि ये जो है यहाँ पे इसकी आप शुरू पे देख सकते हैं कि ये अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ नर्सिंग प्लस MNCH स्टूडेंट्स DHQ हॉस्पिटल नारोवाल। तो ये रजिस्टर आप देख सकते हैं। ये बच्चियां जो हैं ये बिल्कुल हाजिर हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये इस वक्त हम DC कॉम्प्लेक्स नारोवाल में मौजूद हैं। DC कॉम्प्लेक्स नारोवाल, ये नारोवाल का सारा केस है जिसमें आप देख सकते हैं अभी तक बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और अपनी लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो इनकी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी क्लियर
ان کا جو رجسٹر ہے وہ نائٹ شفٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں. رات کو بھی یہ بچیاں وہاں پر ڈیوٹی کر رہی ہیں اور ان کو اس کی بنا پر نکالا گیا کہ یہ ایوننگ، نائٹ اور اس کے بعد مارننگ شفٹ تینوں کی ان کے پاس ڈیوٹیز موجود ہیں کہ وہ اٹینڈنس موجود ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ سب سے اپیل ہے دوبارہ ان کے نام لے کے دوبارہ ایک دفعہ وہ والا پروٹیسٹ دوبارہ کریں. اس ٹائم ہمارے پاس سر احمد صاحب آئے ہیں، اس کے بعد سر خواجہ وسیم صاحب آئے ہیں. ہماری ان سے اپیل ہے اور ہمیں یقین بھی ہے کہ وہ ضرور ہمیں انصاف دلوائیں گے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اب اگر آپ آئے ہیں تو آپ بھی سن کے مت چلے جائیے گا. ہم تھک گئے ہیں بول بول کے، ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں بول بول کے، اب تو ہم سے بولا بھی نہیں جا رہا. تو کتنا تھکانا ہے ہمیں. یہی چاہتے ہیں سب کہ ہم تھک ہار کے گھر چلے جائیں. ہمارے گھروں میں فون کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کروا دیں گے تم لوگوں کی بیٹیوں سے، وہ کروا دیں گے. ہم نہیں جائیں گے. ہم کیا کریں؟ ہم بتائیں ہم کیا کریں؟ جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی ہم لوگ گھر نہیں جائیں گے. انصاف نہیں ملے گا ادھر ہی رہیں گے. ٹرمینیٹ کیا کیا یہ تبدیل کیا نہیں وہ جو آپ نے صبح کیا آپ کو میں بتاتی ہوں، سی او نے یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ ان 5 لڑکیوں کو ٹرمینیٹ کرو، جتنے 3 سالوں کا اسٹائپنڈ ہے وہ ریکور کرواؤ، ان کو بلیک لسٹ کر دو. اور ہمارے لیٹر میں لکھا بھی ہوا ہے اور ڈی جی نے خود کہا ہے یہ کہ میں بڑا لینیٹ وے اختیار کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو ٹرمینیٹ نہیں کر رہی، بس مائگریٹ کر رہی ہوں. نہیں جو صبح جو آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کے نرسنگ اسکول کے کوئی کلیریکل اسٹاف یا ادھر ETC کو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو میں بتاتی ہوں، سارا کلیریکل اسٹاف صبح کا آفس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ابھی اپنا کام پورا کیا ہے، وہ اٹھ کے واپس اپنے دفتروں میں جا کے بیٹھ گئے. پھر افسر ہی ہوتا ہے، افسر ہی ہے. افسر تو واقعی ہمارے لیے خدا ہو گیا.